لیکن ماں کا ذکر آیا ہے تو مجھے میرے نبی کی امی کی یاد آ گئی ہے۔ میں آج آپ کو اپنی نبی کی امی کی بات سنا کر اپنی بات مکمل کر لوں گا، اسی پہ بات ختم کر دوں گا۔ دھیان سے سننا، ماں سب کو یاد آتی ہے، ماں وہ نعمت ہے، سب کو یاد آتی ہے۔ میرے نبی کی امی بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ نبی یہ پاک کے والد صاحب تو 17-18 سال کی عمر میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے، اور نبی کی امی جان 20-22 سال کی عمر کی تھی تبھی دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرے نبی پاک کی عمر صرف 6 سال کی تھی، 6 سال کی، بس 6 سال۔ نبی کی امی جان دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور نبی نے اپنی امی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھا تھا، بلکہ سفر میں وہ بیمار ہو گئی تھی۔ سفر ہی میں تو ابوا کی پہاڑی پر اینٹ کا، پتھر کی اینٹ کا سرہانہ لگا دیا تھا حضور نے اپنی امی کے لیے، اور ماں کو چادر بچھا کے لٹا دیا تھا۔ ساتھ میں ایک خاتون تھی جو کنیز تھی ان کی امی کی، حضرت ام ایمن، اور حضور اپنی ماں کے سرانے بیٹھے تھے اور ماں کو دیکھ رہے تھے، اور ان کی امی ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ نبی کا ماں کا آخری دیدار، حضور نے اپنی امی کا آخری دیدار اسی طرح کیا ہے، سرانے بیٹھے، ان کی ماں ان کو دیکھ رہی، وہ ان کو دیکھ رہی، اور حضرت آمنہ خاتون رو رہی ہیں، روتے جا رہی ہیں، اور حضور ماں کو دیکھتے ہوئے حضور بھی رو رہے ہیں۔ 6 سال کے، بڑا معصوم خوبصورت چہرہ ہے، ماں ان کو دیکھتی ہے روتی ہے، حضور ماں کو دیکھ کے روتے ہیں، کیونکہ ماں روتی ہے تو فطرت ہے کہ بچے خود بخود ماں کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں ماں رو رہی ہو تو بچے خود بخود چلا چلا کے، تو حضور رو رہے تھے۔ تو حضور کی امی بڑی پیاری امی، اس ماں جیسی کائنات میں ماں ہونے کی حیثیت سے کوئی ماں نہیں ہوئی۔ کسی کا بیٹا موسیٰ، کسی کا بیٹا عیسیٰ، کسی کا بیٹا ابراہیم، کسی کا بیٹا داؤد، کسی کا بیٹا ایوب، کسی کا بیٹا غوث اعظم، کسی کا بیٹا غریب نواز۔ آمنہ کا بیٹا محبوب خدا ہے، صاحب قرآن ہے، بڑی عظیم ماں ہے۔ اور ایک نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر دعا کرنے میں دیر ہو، یعنی دعا قبول ہونے میں، کبھی آپ چاہتے ہیں نا کرنٹ میں دعا قبول ہو، ایک دم جھٹ پٹ دعا قبول ہو، کرنٹ میں دعا قبول ہو، اور دیر ہوتی ہے قبول ہونے میں، 2 نام لے لینا، کہنا اللہ تیرے نبی کی امی اور ابا کا واسطہ، پھر دیکھنا دعا کتنی جلدی قبول ہو۔ کر کے دیکھنا، کبھی کر کے آزما کے دیکھ۔ کئی مرتبہ میرے شہر میں ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہوتی تھی، لوگوں نے کہا آپ بارش کی دعا کر دیں، میں نے کہا سب سے پاپی تو میں ہی اس دنیا میں ہوں، میری وجہ سے بارش رکی ہوئی، آپ مجھ سے کیا کرواتے ہیں؟ لوگوں نے زور دیا کہ نہیں آپ نے کرنی ہے۔ میں نے کہا اللہ میں تو کچھ نہیں، تیرے نبی کی امی کا واسطہ برسا دے۔ ہاں اللہ جانتا ہے، ایک دن ایسا ہی ہوا کہ ہم لوگ باہر نہیں نکلے اور اللہ تعالیٰ نے جل تھر کیا بارش کی۔ کئی واقعات ہیں، کئی دیکھ لینا، آزما کے دیکھ لینا، چھٹ پٹ ایک دم۔ یہ تاثیر ہے، اس لیے کہ کون ہے نبی کی امی، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو جس گود میں دیا ہوگا، کتنا سلیکٹ کیا ہوگا، کتنا چنا ہوگا، کیسی گود ہوگی میرے نبی کی میں، ان کا ذکر آ گیا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے صدقے ہم سب کی ہر مراد پوری کرتے۔ یہ نبی کی امی ہے، اگر آپ بور نہیں ہو رہے ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ نبی کی امی ہے، آخری دیدار ہے، حضور ماں کو دیکھتے ہیں، ماں حضور کو دیکھتی ہیں اور روتی جاتی ہے، حضور بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں نبی کی امی نے نبی کی نعت پڑھنی شروع کی۔ سب سے پہلے حضور کو دیکھ کر اگر کسی نے نبی کی نعت کہی ہے تو وہ نبی کی امی ہے، اور نبی کی ماں نے جو نعتیہ شعر کہے ہیں، کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے، یہ یتیموں کا غم گسار ہے، یہ بیواؤں کا والی ہے، اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ میں نے اس کی پیدائش کے وقت تو خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب سچا ہے تو اس کے نور کی برکت سے پوری دنیا میں اجالا ہو جائے گا۔ اور پھر ایک شعر کہتی ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی اور ہر انسان فنا ہو جائے گا، کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن آمنہ کو کوئی بھولے گا نہیں، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے ساری دنیا مجھے یاد کرتی رہے گی۔ بس یہ کہا اور آخری ہچکی لی، یہ کہا اور آخری ہچکی لی اور آنکھیں بند ہو گئی اسی نعت کے شعر پہ، آخری ہچکی۔ لیکن نبی نے اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھا، امی
थोड़ी देर पहले जो तुम पढ़ रही थी और पढ़ो ना। तो उम्म ऐमन ने अपने सीने से चिमटा लिया और रोने लगी। कहा बेटे, जो दुनिया से चले जाते हैं फिर वो कभी बोला नहीं करते बेटा, तुम्हारी अम्मी दुनिया से चली गई है, अब ये कभी नहीं बोलेगी। ये तो शुक्र है कि उम्मे ऐमन ने हुजूर को रोक दिया। मेरा ईमान कहता है अगर दूसरी मर्तबा मेरे नबी कह देते ना अम्मी और बोलो, तो फिर दुनिया देख लेती कि नबी की माँ बोल पड़ती, लेकिन कुदरत को मंजूर था कि अभी वक्त नहीं आया था। और उम्मे ऐमन ने सीने से चिमटा के कहा बेटे, जो दुनिया से चले जाते हैं उन्हें दफन कर देते हैं, चलो तुम्हारी अम्मी की कब्र खोदें। मेरे नबी ने 6 साल की उम्र में अपने हाथों से अपनी माँ की कब्र खोदी। 6 साल की, कितनी खुशनसीब थी ना वो कब्र वाली, जिसकी कब्र नबी ने अपने हाथों से 6 साल की उम्र में खोदी। और उम्म ऐमन की मदद से सरकार ने अपनी माँ को कब्र में लिटा दिया और मिट्टी बराबर कर दी। उम्म ऐमन ने हाथ पकड़ा, चलो मक्के की तरफ चलते हैं, क्योंकि उम्म ऐमन से मुखातिब होकर सैयदा आमिना ने कहा था, उम्म ऐमन मेरी अमानत को संभाल कर इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना, मेरे बेटे को संभाल के ले जाना, ये मेरी अमानत है, ले जाना संभाल के। तो उम्म ऐमन ने हाथ पकड़ा, कहा बेटा चलो। सरकार ने पूछा मासूमियत के साथ, उम्म ऐमन मेरी अम्मी, मेरी अम्मी? उम्म ऐमन ने कहा अब तुम्हारी अम्मी हमेशा यहीं रहेगी, अब वो कभी नहीं चलेगी मक्का। हाथ छुड़ाया, हुजूर टीले पे चढ़े, उम्म ऐमन उनके पीछे गई तो क्या देखा कि हुजूर माँ की कब्र पे सर रख कर रो रहे थे और ये कह रहे थे, अम्मी तुम्हें तो मालूम है ना कि दुनिया में तुम्हारा मेरे सिवा मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है।